السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جی ذوالقرنین خان ہیں موسیٰ خیل میاں والی سے، آصف علی ہیں لاہور سے، محمد موسیٰ ہیں راولپنڈی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن سر پہ ہیں، اصل مقابلہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان ہے۔ تحریک انصاف نے بظاہر غیر معروف لیکن قابل اعتبار امیدوار میدان میں اتارے ہیں، لیکن نون لیگ کے تقریباً تمام امیدوار منحرف ارکان ہیں۔ کیا ووٹرز آپ کو امریکی سازش کے بیانیے کی حمایت کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں دوستو، پہلی بات کہ ہم خود کو ایک غیور اور باشعور قوم کہتے ہیں، تقیہ کلام ہے ہمارا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن جو ہے یہ بتائے گا کہ ہم کتنے غیرت مند اور کتنے باشعور ہیں۔ جہاں یہ ملک پہنچ چکا اور پہنچا دیا گیا، اگر ان حالات میں بھی ہم بکاؤ قسم کے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو پھر کہاں کی غیرت اور کہاں کا شعور؟ اور اس کے بعد تو یہ ضروری ہو جائے گا کہ ہم میں سے کبھی کوئی اپنے بارے میں یہ دو لفظ غیور اور باشعور استعمال نہ کرے۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ 2 نمبر ہوں گے تو 2 نمبر ہی حکمران ہوں گے، یہ ہمارے اسلاف کا کہنا ہے، جو صدیوں پہلے انہوں نے کہا۔ وقت اس کو بار بار ثابت کر چکا، اور آج ایک قوم کے طور پہ، ایک ہجوم کے طور پہ، ایک ملک کے طور پہ ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں جس سے آگے اب کچھ نہیں ہے۔ یا ریورس کرو، واپس چلو، گمشدہ رستہ تلاش کرو اور منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، ورنہ سچ یہی ہے کہ یہ ملک جہاں پہنچا ہے، عوام اپنی ہی کاشت کی ہوئی زہریلی فصلیں کاٹ رہے ہیں۔ اور ایک محاورہ ہے کہ ہاتھ سے لگائی ہوئی گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ اگر ہمت ہے اور اب تک سمجھ آ گئی ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد، تو بسم اللہ کریں، اب یہ گرہیں دانتوں سے کھولنے کی تیاری کریں، ورنہ جو 4 دانت رہ گئے ہیں وہ بھی باقی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں جی پچھلے دنوں میں حالات تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت جو مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہی تھی، اب کچھ سنبھل رہی ہے۔ چائنا اور فرانس کے بعد IMF نے بھی مالی امداد کا اعلان کیا ہے یا ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس صورتحال میں تو پھر الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امدادیں اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آج ہی کے اخباروں میں ہے کہ لوڈ شیڈنگ بڑھے گی، پیٹرول بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی، یہ آج کے اخباروں میں۔ اچھا، سو یہ زیرہ بھی نہیں، اور وہ کتنے کم ظرف لوگ ہوں گے یا کتنے کم فہم لوگ ہوں گے جو اس طرح کے معمولی ریلیف ملنے پر بھی بغلیں بجا رہے ہیں۔ سچی بات ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی ان پہ ترس آتا ہے۔ اچھا، میرے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے کہ الیکشن فوری ہو جائے یا مقررہ وقت پہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، اس قوم کو یہ توفیق دے کہ وہ ٹھیک فیصلہ کر سکے۔ خوشی ہوئی مجھے یہ میسج دیکھ کے۔ چودھری عبدالرشید ہیں، ریٹائرڈ آرمی کمانڈو، آر پرائڈ، ہمارا فخر، گجرانوالہ سے۔
وہ کہتے ہیں میری عمر لگ بھگ 85 سال ہے. ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد اب فارغ ہوں اور ہلکی پھلکی واک کے علاوہ پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. اکثر سوچتا ہوں کہ کس قسم کی زندگی اگر انسان گزار لے تو وہ سمجھے کہ اس کے آنے کا مقصد پورا ہوا. چودھری عبدالرشید صاحب، یا پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد کرنے کا بہت شکریہ. دوسری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے. آپ اور آپ جیسے جانثار وہ ہمارا فخر ہے. رہ گئی زندگی تو اس پہ کامنٹ کرنے کے لیے آئی ایم ٹو اسمال مین، لیکن آپ نے پوچھا، آپ میرے بڑے ہیں. تو چودھری صاحب، زندگی وہ ہے جو کمانڈوز کی طرح بے خوف لیکن اللہ کے خوف اور رسول اللہ کی محبت میں گزار دی جائے. آپ یقین کریں ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کام ہو نہیں سکتا جس پہ آدمی کو ندامت ہو. اگر یہ دو چیزیں بیک آف دا مائنڈ آپ کے موجود ہوں، اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت، تو پھر بھی ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، چکیں ماریں گے، غلطیاں کریں گے، حماقتیں کریں گے، چھوٹے موٹے گناہ بھی سرزد ہو جائیں گے. لیکن یقین کریں، میرا اب تک کا ترجمہ، میں تو کوئی اتنا پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہوں، سیدھی سی بات، ایسا کام نہیں ہو سکتا جس پہ ندامت ہو، جو ناقابل معافی نہ ہو. سو میرے نزدیک آپ کا سوال ہی آپ جیسے آدمی کی بخشش کہہ لیں، بچت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کے لیے کافی. چونکہ ایسا سوال آتا ہی ایسے لوگوں کے ذہن میں ہے جو خوبصورت ہوتے ہیں، جو مسلمان ہونے کے قریب تر ہوتے ہیں، جن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، بلنڈرز نہیں ہوتی. بہرحال بہت شکریہ. محسن اورکزئی مانچسٹر سے، حیدر بلوچ ہیں سرگودا سے، زوار خان ہے پشاور سے. وہ کہتے ہیں عمران خان کے احتجاج کی شدت واضح طور پہ کم ہو چکی اور شہباز شریف اپنی کابینہ سمیت حکومتی امور انجام دینے میں مصروف. تو کیا موجودہ صورتحال میں آپ کو جلد کسی بڑی تبدیلی کا امکان دکھائی دے رہا ہے؟ اس میں جو صحیح مجھے لگا سوال وہ یہ ہے، جو شاید اور بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو، کہ عمران خان کے احتجاج کی شدت میں واضح طور پہ کمی ہو چکی. جواب میں اس کا دیتا ہوں. باقی تبدیلی تو وہ کیا کہتے ہیں، ثبات تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات صرف تغیر کو ہے. کدھر گئے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جن کے نام، فیض صاحب جب جوان تھے تب یہاں کا کون چیف منسٹر تھا، کون وزیر اعظم، فوراً کسی سے پوچھیں جواب ہی نہیں ہے. فیض صاحب کا پتہ ہے، منٹو صاحب کا پتہ ہے، ان لوگوں کا کوئی نہیں. یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑیں. سوال آپ کا وہ ہے کہ احتجاج کی شدت واضح طور پہ کم ہو جائے. اس کا میرے فہم کے مطابق جواب یہ ہے، یا یوں کہہ لیں جواب کیا، کامنٹ میرا یہ ہے کہ زندگی جنگ ہے، پوری زندگی. اور جنگ ایک ہنڈولے کی مانند ہوتی ہے، رولر کوسٹر، یوں ایسے یا ایسے، ہنڈولہ ایسے چلتا ہے. وہ پرانے زمانے میں جب میلے لگتے تھے تو اس میں یہ ہنڈولے ہوتے تھے، بچے بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بھی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی اوپر والا نیچے، کبھی نیچے کبھی اوپر، وہ ہنڈولہ. سو سیاست بھی ایک جنگ ہے اور ہنڈولے کی مانند ہے. اچھا، پھر جنگ میں ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے چارج، ایڈوانس، ایک ہوتا ہے ریٹریٹ.
پسپائی. اور یاد رکھیں اچھا جرنیل وہ ہوتا ہے جس کو یہ علم ہو کہ اس نے ایڈوانس چارج کب کرنا ہے اور ریٹریٹ کب کرنا ہے. سو نتیجہ کیا کہ وہ جو کہتے ہیں نا محاورہ ہے کہ all is well that ends well، یعنی ہر وہ کام بہترین ہے جس کا انجام بخیر ہو. سو ایک خوبصورت انجام کے لیے انتظار کریں اور دعا کریں. امیر معاویہ ہیں خوشاب سے، واسق علی ہیں لاہور سے، محمود بٹ ہیں یہ بھی لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج اور پیپلز پارٹی کی جیت کا شہباز شریف کو نقصان ہوا ہے. شہباز شریف کے اتحادی ایک دوسرے کے مقابلے پر میدان میں آنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ JUIF نے زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ تحریک کا اعلان کر دیا ہے. کیا یہ اعلان شہباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں، یا اقتدار کی خاطر یہ ایک دوسرے سے چمٹے رہیں گے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے. اس بات پہ آپ نے باقاعدہ ایک سوال ترتیب دیا، کنسٹرکٹ کیا ایک سوال. حالانکہ ان لوگوں کا آپس میں دست و گریبان ہونا طے شدہ بات تھی، طے شدہ. ہر وہ آدمی میرے نزدیک بڑا معصوم اور سادہ تھا جو ان کے یکجا ہونے کی حقیقت سے واقف نہیں تھا. یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیا کسی کا دوست نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں گرگے بھارا دیدہ کو اس طرح کی اصطلاح ہے کہ وہ آنکھیں نہیں چھپکتے. بھیڑیے اکٹھے بیٹھے ہو آنکھیں نہیں چھپکتے، کیونکہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے آنکھ چھپکی تو باقی میری بوٹیاں نوچ لیں گے. تو یہ بھیڑیے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان ایک کیک سے زیادہ کچھ نہیں. آدھا کیک یہ کھا چکے ہیں. بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان، سکوت ڈھاکہ، اس کیک کا جو مرضی نام ہے، جو شعر یہ کھا چکے ہیں. اچھا، دیر سویر ہو سکتی ہے تو اس کیک کے شعر پر جو ہے ان شیطانوں نے آج تک، آج نہیں تو کل، آج تک تو یہی تاریخ ہے، ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنی ہی نوچنی ہے. اٹ از ریٹن آن دا وال. اور ویسے بھی تاریخ ہے تو اقتدار کا کھیل نا، تو اس میں تو کوئی کہتے ہیں نا کہ کنگ شپ نوز نو کنگ شپ. کنگ شپ کے آگے لیول ہوتا ہے. کاؤنسلر بھی ایک چھوٹا سا چول سا ایک کنگ ہی ہوتا ہے اپنی چھوٹی سی آبادی کا. اس طرح MP بھی ایک گٹھنا خدنا سا ایک ہوتا ہے. اسی طرح MN بھی تو لیولز ہوتے ہیں. تو انہوں نے بالآخر اچھا پھر وہ ایک اور محاورہ آپ نے سنا ہوگا، یہ تو انگریزی کا ہے نا، کنگ شپ نوز نو کنگ شپ. کہ تلوار اقتدار کا کوئی یار نہیں ہوتا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. سو یہ کھیل تو شروع ہونا تھا. اب اگر دبا بھی لیں گے تو چند ہفتے بعد یہ ننگے ہو کے سامنے آ جائیں گے. قصہ کیا ہے؟ شعر زیادہ سے زیادہ لینا. پاکستان نام کا جو کیک ہے نا، تاریخ پیدائش 14 اگست 1947، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا سیڈ برتھ ڈے ٹو یو، یہ مجھے نہیں پتا. اس کیک کا زیادہ سے زیادہ حصہ اڑانا، اس ملک کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ لوٹنا اور کھانا، باہر جائیدادیں بنانا، اولادیں سیٹل کرنا، اکاؤنٹس کھولنا، پتہ نہیں کن کن ملکوں میں کیسی کیسی انویسٹمنٹس کرنا، یہ رولا ہے سارا.
وہ ابھی تو جو کہتے ہیں نا وہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا جی، عالیہ خان ہیں برمنگم سے، محمد وزیر ہیں انکرا سے، ساجد محمود سرگودا، ملک محمد علی ٹیکسلا. وہ کہتے ہیں یہ خبروں سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان کی لاہور آمد پہ آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. پلیز ہمیں کچھ بتائیں کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، ان کا مرائل کیسا ہے، اور پاکستانی کس موڈ میں. اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ والا معاملہ تو شاید دب چکا. کیا آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی خبر ہے؟ دیکھیں دوستو، ملاقات تو وہ روٹین کی ایک ملاقات ہے. ہماری جان پہچان پتہ نہیں 25-26 سال ہو گئے ظاہر ہیں، اور پھر وہ ایک کامن فرینڈ ہیں. فرینڈ تو نہیں کہنا چاہیے، میرے دوست ہیں وہ. عمران کی پارٹی میں تھے، پھر کچھ ہوا، پھر دوبارہ رشید بھٹی ان کا نام ہے، میرے قریبی دوستوں میں ہیں. پہلے بھی 2-3 بار یہاں سے وہ الیکٹ ہو چکے ہیں. جن علاقوں میں رہتے ہیں مجھے نہیں پتہ حلقہ کون سا. تو وہ ایک جنرل ایک گپ شپ والی بات تھی. اصل سوال تو یہ ہے آپ کا کہ عمران خان کا مرائل آپ نے پوچھا ہے. تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ عمران ایک ایسا آدمی ہے جس کا مرائل ڈاؤن کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. جب مینار پاکستان پہ جلسہ کامیاب ہوا تھا تو میں نے ایک کالم لکھا تھا جس کا اوپننگ جملہ، ایک جملہ وہ ٹیک آف تھا. اس پہ میں نے لکھا تھا کہ مولانا مارے تے مولا نہیں مردہ. یہ عمران ہی ہے جو 22-23 سال کی سٹرگل کے بعد ٹیک آف کیا، اور پھر ایسا کیا کہ 2 بڑی پارٹیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. ان کی منوپلی توڑ گئی. یہ آئے ہیں، یہ جائیں گے. کہانی تبدیل ہو چکی ہے، اقتدار سیکنڈری ہو چکا ہے. پاکستان اور پاکستانیوں کی سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ ان 2 مافیاز کہہ لیں، گینگز کہہ لیں، پارٹیز کہہ لیں، جو آپ کا دل کرے کہہ لیں، ان کی منوپلی توڑ پھوڑ کے رکھ دی ہے. اس نے تہس نہس کر دی ہے. یہ اس کی اصل جیت ہے. الیکشن جیتنا یا وزارت عظمیٰ وہ سیکنڈری بات ہے. جو سب سے بڑا کام تھا وہ تو وہ کر چکا ہے. اچھا، رہ گئے ہمارے اوورسیز پاکستانی بزرگ بھائی بہنیں اور بچے. تو یاد رکھیں، کوئی کتنا بھی عیار، مکار، ہوشیار، خبیث، خود غرض کیوں نہ ہو، زیادہ دیر تک اوورسیز پاکستانیوں سے ان کا حق چھین نہیں سکتا. آج نہیں تو کل یہ ہو کر رہے گا. ام ہانی طالبہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور، موسٹ پرابلی میس کمیونیکیشن کی ہوں گی، شعبہ نہیں لکھا انہوں نے. وہ کہتی ہیں جی سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ ذات پات اور رنگ نسل کچھ نہیں، سب انسان برابر ہیں. تو پھر مختلف نسل اور ذات کے لوگوں میں ذہنیت، رویوں، کردار کا فرق کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ ضرور کامنٹ کریں. دیکھو بیٹا، ایک بات طے ہے، یہ جو آپ نے جو کچھ مینشن کیا ہے یہ رب العالمین کی عظمتوں کی ایک جھلک ہے، ایک جھلک ہے، اور یہی انسان کا امتحان بھی ہے. ایک محاورہ ہے عربی زبان کا کہ افتاد تباہ ہی انسانوں کی تقدیر ہوتی ہے. تو جو ہمارا خالق ہے، خالق و مالک و رازق ہے، تو اس نے جو دنیا بنائی ہے، جو انسان جیسی جو مخلوق، تو انسانوں کے تو بیٹا فنگر پرنٹس، یہ جو آنکھوں کے جو ساکٹ، یہ اور آوازیں نہیں ملتی. اربوں انسان آوازیں نہیں ملتی. یہ جو تھم امپریشنز یا بایو میٹرک یا کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی، وہ نہیں ملتے. اور تو انسان کیسے مل سکتے ہیں؟ شکلیں نہیں ملتی، قد نہیں ملتے، رنگ نہیں ملتے، بے شمار چیزیں ہیں جو نہیں ملتی.
مزاج نہیں ملتے، سب سے بڑی بات۔ اور جو بات آپ نے کہی نا کہ سب انسان برابر ہیں، تو یہ غلط سمجھتے ہیں ہم۔ سب انسان ہرگز برابر نہیں۔ کون ماں کا لال ہے جو پیغمبروں کی، اولیاء کی، یا وہ تو دور کی بات بھائی، ہم آپ جیسے تو آئنسٹائن، نیوٹن اور ایڈیسن جیسے انسانوں کے محسنوں کی برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شمار بڑے نام ہیں، اور تو اور یہاں آپ دیکھ لو، یہ جتنے چمپو چماٹ پاکستان کے سربراہ اور سیاستدان اور بڑے قائدین، یہ تو عیدی کے پیروں کی خاک نہیں ہے۔ برابر جب ہم کہتے ہیں انسان برابر ہے تو وہاں واقعی برابر ہے۔ بھوک پیغمبر کو بھی لگتی ہے، مجرم کو بھی لگتی ہے، بچے کو بھی لگتی ہے، بوڑھے کو بھی لگتی ہے۔ سو بنیادی ضروریات زندگی کے حصول کے حوالے سے ہم انسان برابر ہیں، ادروائز نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ قابل ہو، میں نالائق ہوں، آپ محنتی ہو، میں کام چور ہوں، ہم کیسے ایکول ہو سکتے ہیں؟ بنی نوع انسان کے محسنوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں، میں نے یا آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ میں پیور سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، روحانی شخصیات کو تو آپ علیحدہ رکھیں۔ برابری کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ غریب ترین آدمی کو بھی یہ حق ہے، روٹی کپڑا مکان بیسک، اس کے بچے کو بھی تعلیم ملے، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بچہ، اس کا کوئی قریبی بیمار ہو، اس کو علاج ملے، اس کو تحفظ ملے، اس کی جان مال عزت کی حفاظت۔ سو اس حساب سے واقعی ہم لوگ برابر نہیں ہیں۔ اچھا، صرف حقوق، بنیادی حقوق کے حساب سے برابر ہیں، اور پھر یہ جو ذاتیں، نسلیں، یہ جو آپ نے، یہ تو انسان کی اپنی ایجاد ہے۔ ہمارے رب کے نزدیک تو صرف تقویٰ ہے، کالا ہو یا گورا، کہتے نہیں گورے کو کالے پہ اور فلاں کو فلاں پہ کوئی ترجیح نہیں۔ ترجیح اگر ہے تقویٰ، سیدھا راستہ، اور یہ کوشش کہ زیادہ سے زیادہ بہتر انسان ہونا، مسلمان ہونا۔ میں پرفیکشن کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے بس کی بات نہیں، میں کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے بندہ ایک بار ضرور سوچتا ہے کہ کیا بحیثیت انسان مجھے زیب دیتا ہے؟ تو ہاتھ رک جاتے ہیں تھوڑے سے، ایک لمحے کے لیے۔ اگر رب العالمین کی کوئی 2 4 10 20 کوئی آیات میں سے ایک آدھ لائن بھی آ جائے، حضور کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے کوئی آ جائے کہ کوئی بندہ اگر کسی کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں تو اس کی نفی کی گئی ہے۔ اسراف ہے، میانہ روی کا حکم ہے، اسراف سے بچنے کا حکم ہے، حرص ہے، ہوس ہے، بددیانتی ہے، رشوت ہے، حرام ہے، تو لرزتا ضرور ہے آدمی ایک دفعہ۔ تو جو کمزور ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو خیر کسی یاڑ میں بلیو نہیں کرتا، ادروائز بندہ ٹھٹک جاتا ہے، اس کے قدم بھی ڈولتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں۔ سو اتنی سی بات ہے۔ تھینک یو۔